ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کوفہ میں کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، یقیناً تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو درہم و دینار کا سکہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سکہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی دو بہنوں سے نکاح کیا تھا، جبکہ اللہ کی شریعت میں تو کسی کی بھی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن وہ شخص کسی کی دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے کے باوجود بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، لہٰذا آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے ان 6 نبیوں کے بارے میں بتائیں کہ جن کے دو نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے ان 5 نبیوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ مخلوق نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ اسی طرح میرا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے کہ جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا، لیکن وہ مخلوق بھی نہ ہی تو کوئی جن ہے، نہ ہی انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور پیغمبروں میں حسب و نسب یعنی خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ عزت والا نبی کون ہے؟ اور اسی طرح اب آخر میں میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں کہ جیسا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا اور اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر ہی رہے گا کہ جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ لہٰذا اے جناب علی ابن ابی طالب، میں قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جس ماں نے درد اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد مجھے پیدا کیا، جس باپ نے ساری زندگی مجھے سہارا دیا، جس بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی اور جس اولاد کے لیے میں ساری زندگی مشکلات کو برداشت کرتا رہا، تو اے جناب علی ابن ابی طالب، کیا قیامت کا دن اتنا خوفناک ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اپنے علاوہ میرے ماں باپ، بیوی اور اولاد کی کوئی فکر ہی نہ ہوگی؟ لہٰذا آپ مجھے قرآن کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ آخر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ دوستو، اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو اس کے ان 8 سوالوں کے جو جواب بتائے تھے، تو وہ جواب آپ کو بتانے سے پہلے یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی ایک معتبر ترین کتاب عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے درہم و دینار کا سکہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ انسانوں میں سب سے پہلے سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کینان نے ایجاد کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ نمرود بن کینان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور یہ آج سے قریباً 4000 سال پہلے بابل نامی ایک شہر پر حکومت کیا کرتا تھا۔ بابل کو انگریزی زبان میں بیبلون کہا جاتا ہے اور یہ شہر موجودہ دور میں عراق میں موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے بابل یعنی بیبلون کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے 2 نبیوں کو بھیجا تھا۔ ان 2 نبیوں میں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا کون سا نیک بندہ تھا کہ جس نے ایک ہی وقت میں کسی کی 2 بہنوں سے نکاح کیا،
जबकि शरीयत में तो किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि वो नेक बंदा अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों खुब्बार और राहील से निकाह किया था, लेकिन इस निकाह के बाद अल्लाह ने ये हुक्म जारी किया कि अब किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। लिहाजा इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी नबी की उम्मत के लोगों ने एक ही वक्त में किसी की भी दो बहनों से निकाह नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सारी